بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا صدیق اکبر کو، بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا صدیق اکبر کو، ہے کرتا یاد قرآن میں خدا صدیق اکبر کو۔ رکھا ہے ساتھ اپنے روضے میں بھی شاہ عالم نے، رکھا ہے ساتھ اپنے روضے میں بھی شاہ عالم نے، کرے پھر کون آقا سے جدا صدیق اکبر کو۔ ملک پاکستان کے عظیم خطیب، شاہین ختم نبوت، مقرر شعلہ بیان، استاد العلماء حضرت مولانا مفتی محمد رضوان عزیز صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ الذی جعل الحق یعلو ولا یعلا والصلاة والسلام علی من قال لا نبی بعدی ولا رسولا وعلى آلہ واصحابہ الذین اتبعوہم بإحسان الى یوم الجزاء۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکناہ فہو صدقہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج صرف ایک حدیث مبارکہ کا ایک جز میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور مجھے یہ عنوان دیا گیا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی وراثت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے میں گفتگو کروں۔ میری زندگی کا یہ پہلا خوشگوار موقع ہے کہ ایک ایسی سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے مجھے حاضری کا شرف بخشا ہے کہ جس سرزمین کو بر صغیر پاک و ہند کی تحریک ختم نبوت میں بنیادی اکائی کا شرف حاصل ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں، جب اسود انسی دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور اس کو ضرب دی، اس کو قتل کر دیا، تو نماز فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیتے ہوئے فرمایا فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے پہلے منکر ختم نبوت کو براہ راست اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، اور بر صغیر پاک و ہند میں اگر یہ شرف حاصل ہے کہ جس نے براہ راست مرزا غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر ضرب لگائی، وہ شرف ہمارے بزرگ اور تحریک خدام کے بانیوں میں سے بڑے ہمارے اکابرین حضرت قاضی مدر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت کرم الدین صاحب رحمہ اللہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو براہ راست عدالت کے کٹہرے میں جس شخص نے 1903 کے اندر گھسیٹا اسی اکتوبر کے مہینے میں، اور اس کو باضابطہ 500 روپے اسے جرمانہ کروایا، اسے ذلیل کیا، وہ شخص اس سرزمین کا تھا، اور وہ شرف اللہ نے حضرت فیروز والا حضرت کرم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ اب اس کے بعد یہ 500 روپے اس دور کا آج کے حساب سے اندازہ نہ لگائیے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے اس دور میں جب بکرے کا گوشت 1 روپے کا 8 کلو آتا تھا، اگر اس حساب سے ضرب دیں تو 32 لاکھ روپے حد کے عزت کا دعویٰ دائر کر کے حضرت نے مرزا قادیانی سے وصول کیے تھے۔ تو یہ میرے لیے یہ شرف ہے کہ ایسی سرزمین پر بات کرنا جس کو تحریک ختم نبوت میں بنیادی اکائی کا شرف ہے۔ باقی علماء نے کام کیا، اور واقعی ایسا کام کیا کہ تاریخ اسلام کے اندر ایک مستقل باب ہے کہ جس میں علمی کام ہے، اس کے خیالات کا رد ہے، لیکن نفس ذات کو جو دنیا کے اندر اسے رسوا کیا ہے، یہ ہمارے خدام کے بڑے حضرت قاضی مدر حسین صاحب رحمہ اللہ کے والد محترم کو جو شرف حاصل ہے، اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آج مجھے انہی ہستی جن کے دفاع میں حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ کے والد محترم میدان میں اترے، اسی کی اس وراثت کا تذکرہ کرنے کا حکم ملا ہے کہ انبیاء کی وراثت ہوتی کیا ہے۔ چونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں شروع سے 2 طبقوں میں امت مسلمہ کو بانٹ دیا۔ ایک طبقہ تو جو اسلام کی حدود کے اندر رہا اور وہ مسلمان رہا اہل سنت والجماعت کا،
اور ایک نے اسلام کی حدود کو بھی اسی مسئلہ خلافت سے کراس کر دیا اور اسلام کی سرحدوں کو پار کر کے ایک مستقل ملت بن گئے۔ ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے مسئلہ خلافت کو اتنا، مسئلہ وراثت کو اتنا غلط رنگ دے دیا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وراثت پہ میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں وراثت کی تفصیل بیان کروں گا، اور آخر میں قول صادق کے طور پہ آپ کے سامنے دو باتیں کروں گا۔ ایک اس طبقے کا فیصلہ ہوگا جو اس مسئلہ میں مدعی کی حیثیت رکھتا ہے، چونکہ ہمیں وہ مدعا علیہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ غاصب قرار دیتے ہیں، حضرات صحابہ کو غصب کرنے والا کہتے ہیں کہ وہ باغ فدق کو انہوں نے دبا لیا اور امی حضرت فاطمہ الزہرا کو وہ باغ نہیں دیا۔ ہم مانتے ہیں تمہارے جو بھی تم مدعی ہو، ہمیں تم مدعا علیہ کہتے ہو، تو ہم بحیثیت مدعی ان کے گھر سے ان کا فیصلہ ہم انشاءاللہ میں آپ کے سامنے نقل کروں گا، جس کے بغیر بعد جانبین کو کوئی اعتراض باقی نہیں رہے گا۔ مسئلہ تو تب ہے ایک جب ایسی بات سامنے آئے جسے فریق مخالف بھی تسلیم کرے۔ میں اپنی اہل و سنت کی کتابوں سے، اہل اسلام کی کتابوں سے حوالے پیش کرتا رہوں تو کون مانے گا؟ اہل و سنت اور اہل اسلام مانیں گے، دوسرا طبقہ تو منکر ہوگا۔ تو کیوں نہ ہو ایسی بات سامنے رکھی جائے جس میں نہ اہل سنت کے لیے جائے فرار ہو، نہ فریق مخالف کے لیے جائے فرار ہو۔ اور مسئلہ جو 14 صدیوں سے ایک نزاعی رنگ اختیار کیے ہوئے ہے، ایک آپس کے اندر ایک تنازع کا سبب بنا ہوا ہے، کیوں نہ اس مسئلے کو ہم انہی کی عبارات میں آج حل کر لیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لا نورث ما ترکناہ فہو صدقہ۔ جو انبیاء ہوتے ہیں یہ مال درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے، بلکہ نبی جو چھوڑتا ہے وہ قوم کے لیے امت کی مشترکہ پراپرٹی بن جاتا ہے، وہ امت مسلمان کے بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی حیثیت صدقے کی ہے۔ نبی مصدق ہے، نبی صدقہ کرتا ہے اور پوری امت اس صدقے کی خیرات وصول کرتی ہے۔ یہ کوئی شخصی اجارہ داری یہاں نبیوں کے خاندان، نبیوں کی وراثت میں یہ نہیں چلتی، اس لیے کہ نبیوں کی صفت یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الانبیاء لا یورث درہما ولا دینارا، نبی کبھی درہم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑا کرتے، نبیوں کی وراثت علم ہوا کرتی ہے، اور یہ امت نبیوں کی وارث علم میں ہے، اور ایسی وارث ہے اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں تو جتنا نبیوں کی وراثت کا حق اس امت نے ادا کیا ہے، سابقہ امتیں اس کی مثال بھی پیش نہیں کر سکتی۔ آپ اٹھا کر پہلے نمبر پہ کتاب اللہ پہ آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے آخری کتاب قرآن پاک اتاری، اللہ کا آخری کلام، آخری نبی اور آخری امت جو اس کا مخاطب بن رہی ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ نے جتنے مضامین اور حکام بیان فرمائے اس کو متن کے درجے میں رکھیے۔ امت نے اس کی جو تفاسیر لکھی ہیں، اس کی جو خدمت کی ہے قرآن پاک کی، آج کے دور تک 2 لاکھ سے زائد تفاسیر یہ امت قرآن پاک کی لکھ چکی ہے، 2 لاکھ سے زائد جہتوں کے ساتھ قرآن کی وضاحت کر چکی ہے۔ ان 2 لاکھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنوں آج تک جتنے دن گزر چکے ہیں آپ دنوں پہ تقسیم کر لیجئے، ہر 2 دن کے بعد امت نے قرآن پاک کی نئی تفسیر لکھی ہے۔ یہ امت وارث ہے انبیاء کی، یہ امت نے وراثت کا حق ادا کیا ہے، قرآن کی وارث بنی ہے، حامل قرآن بنی ہے۔ اس قرآن کی وراثت کو ایسے محفوظ کیا اس لیے کہ مورث کبھی اپنی وراثت کو ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ کہتا ہے یہ میرے بڑے کی وراثت ہے، وہ اسے سنبھال کے رکھتا ہے۔ اس امت نے اس قرآن کو کیسے سنبھالا ہے، سینوں میں محفوظ کیا اور اس کی یاد کیا، اسے بار بار تلاوت کی، پوری امت میں قرآن تلاوت کے ساتھ زندہ رہا۔ آپ اس کے معاملے میں اسلام کے پہلے 4 خلفاء کی قرآنی خدمات کو دیکھ لیجئے۔ یہ علم میرے نبی کی وراثت ہے، علم کا پہلا درجہ قرآن ہے، دوسرا درجہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے۔ قرآن کی امت نے کیسے حفاظت کی ہے؟ اسلام کا پہلا خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریر آرائے خلافت ہوتا ہے، ہو کر سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں کہ پورے قرآن پاک کو وہ جمع کرتے ہیں، اسے ترتیب دیتے ہیں۔ جمع کرنے کا احسان قرآن پاک میں حضرت ابو بکر کرتے ہیں۔ قرآن جمع ہو جاتا ہے، اس کو امت کی زبانوں پہ کیسے زندہ کیا جائے؟ ہر بندہ تو قرآن کا حافظ نہیں ہوگا، ہر بندہ تو قرآن کو یاد رکھنے والا نہیں ہوگا، چلو سننے والا بھی محروم نہ رہے۔ حضرت عمر نے نماز تراویح میں پوری امت مسلمہ میں قرآن پاک کو زندہ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کو پوری امت میں جاری کر دیا۔ قرآن کو جمع ابو بکر نے کیا، اس کی تلاوت کو زندہ عمر
عمر نے کیا، اس کو پبلش کروا کے، اس کے نسخے بنوا کے تحریری طور پہ پوری امت میں محفوظ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ لیکن جب خارجیوں نے قرآن کا معنی بدلنا چاہا، اس کے احکام کو تبدیل کرنا چاہا، رب کی بات کی اپنی تشریح ڈالنا چاہی کہ بات رب کی ہو، معنی ہمارا ہو، حضرت علی تلوار لے کر میدان میں آگے۔ یہ وہ علی المرتضیٰ ہیں جو اپنی ذات کا انتقام نہیں لیتے۔ حالت جنگ میں جب ان کے چہرے پہ ایک دجال دشمن اور کافر نے چہرے پہ تھوک دیا، علی اپنے دشمن کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہاں میرے نفس کا مسئلہ ہے، میں اپنی ذات کی جنگ نہیں لڑ رہا، اس لیے اپنے دشمن کو چھوڑ دینے والا علی المرتضیٰ جب قرآن کے معنی کی حفاظت کی بات آئی ہے تلوار لے کر نکلتا ہے جنگ نہروان میں، اور 20 جنگوں میں خارجیوں کے خون سے زمین کو سرخ کر دیتا ہے، لیکن وہ معنی نہیں بدلنے دیتا جو معنی اللہ نے نبی پہ اتارا ہے۔ اس طرح خلفائے راشدین نے قرآن کی حفاظت کی، امت نے اس کو زندہ رکھا۔ پھر یہ امت کے پہلے طبقے نے نہیں، بعد والوں نے بھی سستی نہیں کی۔ قرآن ایسا عنوان ہے، پیغمبر کی دی ہوئی ایسی وراثت ہے کہ وارثوں نے سنبھال کے رکھی۔ حیرت تو ان وارثوں پہ ہے جو زمین کے 2 فٹ کے لیے تو ابھی تک امت میں رو رہے ہیں کہ ہمارا اتنا باغ چلا گیا، اتنی زمین چلی گئی، وراثت ماری گئی، لیکن جس کو اللہ کے نبی وراثت قرار دے کے گئے، عرب سے لے کر عجم تک، شمال سے لے کر جنوب تک، آج تک اس کا ایک حافظ بھی پیش نہیں کر سکے۔ کیا یہ وراثت تم نے کسی اور کے لیے چھوڑ دی ہے؟ یہ وراثت کا تم وارث کیوں نہیں بنے؟ کیوں تم میں حافظ قرآن آج تک پیدا نہیں ہوا؟ اس لیے کہ تم حقیقی وارث تھے ہی نہیں۔ حقیقی وارث ہوتے تو آج تم میں حفاظ قرآن ہوتے، آج تم قرآن پاک کو سینوں میں محفوظ کرنے والے ہوتے۔ اور جو شخص استادوں کا باغی ہو اللہ اسے علم سے محروم کر دیتے ہیں۔ صحابہ پوری امت کے استاد ہیں، جنہوں نے ان سے بغاوت کی اللہ نے ان سے کتاب کا علم ان کے سینوں سے اٹھا لیا، انہیں محروم کر دیا۔ تم امت کے پہلے استاذوں کی بغاوت کرتے ہو، اور پھر تم یہ چاہو کہ وہ قرآن جو میرے نبی نے اترا اور جو اس قرآن کے اترنے کے عینی گواہ ہیں، جو پیغمبر کے براہ راست شاگرد ہیں، پوری امت کے استاد ہیں، ان کی بغاوت کر کے، ان کی نافرمانی کر کے پھر چاہو کہ تمہارے سینوں میں رب کا قرآن بھی رہے۔ یہ 2 چیزیں کبھی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ان کو محروم کر دیا۔ وارث بننے کا شوق ہے تو پہلے قرآن تو حفظ کر لو، پھر وراثت کی اگلی بات بھی کر لینا۔ اگلی بات سمجھیے، امت نے قرآن پاک کو کیسے محفوظ کیا۔ روس کا انقلاب آتا ہے، یہ ایک چھوٹی سی مثال جو ہمارے پڑوس میں گزری، اور پوری رشین کمیونزم گورنمنٹ نے پورے روس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کو ممنوع کر دیا۔ پورے ملک میں قرآن پاک کا نسخہ باقی نہیں رہنے دیا گیا، پورے ملک سے قرآن پاک کو جلا وطن کر دیا گیا۔ لیکن کیا وہاں پہ قرآن ختم ہو گیا؟ آج بھی جا کر وہاں پہ دیکھیے ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے گھروں میں تہہ خانے بنائے، ان میں ہوا کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تہہ خانوں میں بھیج دیا۔ روسی استعمار سے بچا کر تہہ خانوں میں بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا۔ کیوں؟ یہ میرے نبی کے وارث ہیں۔ نبی نے کہا تھا العلماء انبیاء جو ہیں ان کی وراثت علم ہوتی ہے، من اخذ بحظ وافر، جس نے اس علم کو لے لیا اس نے وافر وراثت لے لی۔ اس وافر وراثت کو امت نے سنبھالا ہے، محفوظ کیا ہے۔ وہ غار میں چلے گئے، تہہ خانوں میں چلے گئے، 6 ماہ تک، سال تک ماں نے اپنے بچوں کے چہرے نہیں دیکھے، باپ اپنے بیٹوں کی آوازیں سننے کو ترس گئے۔ لیکن جب یہ بچے اپنے پیلے رنگ کے ساتھ جہاں دھوپ نہیں ملی، روشنی نہیں دیکھی، جب باہر نکلے تہہ خانوں سے تو قرآن پاک کے حافظ سے اس طرح قرآن پاک کو محفوظ کیا گیا۔ آج بھی جاؤ رشین ریاستوں میں، ان ماوراء نہر کے علاقوں میں، اس اقالیم خوارزم خیبہ اور شاش اور سمرقند بخارا میں تمہیں کلین شیف دنیا کے رنگ میں رنگے ہوئے ایسے لوگ ملیں گے، جب وہ رب کا قرآن پڑھیں گے تمہارے جسم پہ کپاہٹ طاری ہو جائے گی۔ ان کا کتنا درد ہے، انہوں نے روسی استعمار کے دور میں بھی رب کے قرآن کو محفوظ رکھا ہے۔ یہ حقیقی وارث ہیں انبیاء کی وراثت کے، انہوں نے نبیوں کی وراثت کو محفوظ رکھا۔ اس کے بعد حضرات فقہا آتے ہیں، حضرات فقہا بھی انبیاء کے وارث ہیں اور نبیوں کی وراثت علم ہے۔ انہوں نے کیسے اس وراثت کو محفوظ رکھا؟ پیغمبر کے دین کو، ان فقہی مسائل کو 4 فقہا جمع کرتے ہیں، پھر کیسے اللہ نے ان کے اوپر علم کو کھولا، اللہ نے ان کے اوپر فہم و فراست کو کھولا، اور ایسا کھولا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اللہ کے 99 نام ہیں، فقہ حنفی کے بنیادی 99 اصول بنائے، انہوں نے 99 اصولوں سے 83,000 دفعات بنائیں، ان 83,000 دفعات سے 15,90,000 مسائل، اور بعض کہتے 12,90,000 مسائل انہوں نے نکال کر پوری امت کے سامنے نبی کے دین کو آسان کر دیا۔ یہ حفاظت ہے دین کی۔
اور جب فقہی خزانے محفوظ ہوئے، اس امت نے وراثت کا حق ادا کیا۔ انبیاء کی وراثت علم ہے۔ یہ علم میں کیوں کہہ رہا ہوں، آگے میں اس کے پر دلیل دوں گا۔ اب وراثت علم کو محدثین آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو جمع کرتے ہیں، اسفار کرتے ہیں، پوری دنیا سے حدیث کا ذخیرہ ان لوگوں نے جمع کیا، تصوف کا ذخیرہ ان لوگوں نے جمع کیا۔ آج بھی پوری دنیا میں دیکھو، پیغمبر کا تصوف جن کے پاس ہے وہی پیغمبر کے وارث ہیں، پیغمبر کی حدیث جن کے پاس ہے وہی پیغمبر کے وارث ہیں، جن کے پاس پیغمبر کا قرآن ہے وہی پیغمبر کی وراثت کے وارث ہیں، جن کے پاس پیغمبر کی فقہ ہے وہی پیغمبر کے وارث ہیں، جنہوں نے نہ تو پیغمبر کے قرآن کو ہاتھ لگایا، نہ پیغمبر کی حدیث کو پڑھا، نہ پیغمبر کی فقہ کو سمجھا، نہ پیغمبر کے تصوف کو لیا، نہ پیغمبر کی فہم و فراست کو لیا، نہ پیغمبر کے ضابطۂ فوجداری کے قوانین عدلیہ کو لیا۔ کیا یہ اس بات کے حقدار ہیں کہ انہیں 2 ایکڑ زمین دے کر کہہ دیا جائے تم نبی کے وارث بن جاؤ؟ سارا کچھ اور لوگ لے گئے، اور یہ ابھی تک ایک بات کا رونا رو رہے ہیں کہ ہمیں وہ نہیں ملا۔ کیوں روتے ہیں؟ رونا چھوڑیے، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وراثت قرار دیا ہے ذرا اس کی طرف آئیے۔ کیا رسول اللہ پہ یقین نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ نبیوں کی وراثت علم ہوتی ہے، نبیوں کی وراثت ان کا مال نہیں، ان کی دولت نہیں، نبیوں کی وراثت ان کا علم ہے، اور جو علم میں وارث ہوگا اسی کو وارث کہلوانے کا حق ہے۔ آگے چلیے، میں جو اصل بات کہنا چاہ رہا تھا کہ نبیوں کی وراثت ہے کیا، نبیوں نے وراثت کیا دی ہے۔ علی فرات بن ابراہیم الحسن یہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، ہمارے فریق مخالف کے مفسر ہیں، انہوں نے تفسیر فرات لکھی۔ تفسیر فرات جو کہ نجف سے شائع ہوئی، اس کے صفحہ 153 پہ یہ حدیث لائے اور لا کر بڑی عجیب بات لکھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یہ معاملہ ان کے گھر کا ہے، دلیل ہماری کتاب سے نہیں، یہ تفسیر حسن کا تفسیر فرات کا مفسر یہ علامہ کلینی کا دادا استاد ہے اور قمی کا براہ راست استاد ہے، جس نے تفسیر قمی لکھی اس کا براہ راست استاد اور کلینی کا دادا استاد، جس کی سند سورہ قاف کی تفسیر میں خود کلینی نے نقل کی ہے کہ میری تفسیر کی سند میں یہ افراد آ رہا ہے، یہ فرات روایت لاتا ہے، لا کر فیصلہ کرتا ہے، اس فیصلے کو سنی بھی مانتا ہے، خدا را تو بھی مان لے تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ یہ فیصلہ حضرت علی المرتضیٰ کا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کر پوچھا اللہ کے رسول آپ کا وارث میں بنوں گا، آپ کا وارث میں بنوں گا؟ فرمایا بالکل تو میرا وارث بنے گا، تو میرا وارث ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے وراثت میں کیا ملے گا؟ فرمایا ما ورثت الانبیاء من قبلی، جو پہلے نبیوں کو وراثت، نبیوں کی وراثت ملتی رہی ہے تجھے بھی وہی ملے گی۔ وہ کیا وراثت ہے؟ یہی تو اصل تنازع ہے، وہ وراثت ہے کیا؟ اس تنازع کا حل آؤ تفسیر فرات میں صفحہ 153 پہ مطبوعہ نجف اشرف وہاں پہ چھپی ہوئی، اور یہ کلینی کے استاد اور تفسیر قمی کے مفسر ابراہیم قمی کے استاد اس بات کو لکھ کر کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے پوچھا بتلائیے آپ کی وراثت ہے کیا؟ فرمایا جو وراثت ما ورثت الانبیاء من قبلی، جو مجھ سے پہلے نبیوں نے وراثت چھوڑی ہے وہ تجھے بھی مل جائے گی۔ حضرت علی پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول پہلے نبیوں کی وراثت تھی کیا؟ پہلے نبیوں کی وراثت کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا کتاب ربہم و سنت نبیہم، ہر امت کی وراثت، ہر نبی کی وراثت اللہ کی کتاب ہوتی ہے، اس نبی کی سنت ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب اور اس نبی کی، اللہ کی کتاب اور اس نبی کی، جب اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت وراثت ہے، روایت کرنے والا کوئی سنی نہیں ہے، روایت کرنے والے خلفائے ثلاثہ میں سے نہیں ہے، حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ کیا حضرت علی کی بات بھی ماننے کو آپ تیار نہیں ہیں؟ یا انہی کے نام پہ تم نے ایک مستقل مکتبہ فکر کو وجود تو دے لیا ہے، لیکن علی کا فیصلہ وراثت کے مسئلے میں کیوں نہیں مانتے؟ اب آگے آئیے، جب سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلافت حضرت ابو بکر صدیق کے دربار میں گئی، جا کر وراثت کو طلب کیا، اور اس کے اندر یہ بھی آپ کو ایک دجل بتلاتا چلوں، اس کے اندر صرف اتنے الفاظ حدیث کے ہیں، اگلا ادراج راوی کا ہے، راوی نے اپنے الفاظ لکھ دیے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئیں، جا کر کہا کہ وہ میرے باپ نے جو باغ ہمیں دیا تھا اس کے بارے میں فیصلہ کیجئے، ہمیں بتلا دیجئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا نورث ما ترکناہ فہو صدقہ، نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، وراثت مرنے والے کی جاری ہوتی ہے، نبی تو زندہ ہے، زندہ کی وراثت کیسے چلے؟ جو وہ دیتا
دیتا ہے وہ صدقہ ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ جہاں پر بڑا عجیب نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ صدقہ ایک متصدق کو چاہتا ہے، صدقہ چاہتا ہے پیچھے کوئی صدقہ کرنے والا موجود ہو۔ اگر صدقہ کرنے والا موجود نہ ہو تو کسی کے مال میں صدقہ جاری نہیں ہوتا۔ صدقہ کرنے والا موجود نہ ہو تو مال میں صدقہ جاری۔ اگر ہم انبیاء کو مردہ مان لیں تو پھر صدقہ کیسے ہوگا؟ مردے تو صدقہ نہیں کیا کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما ترکناہو، ترک کرنے کے بعد، چھوڑنے کے بعد فہوا صدقہ، جب میں چھوڑ کر جاؤں گا پھر صدقہ ہے۔ یہ نہیں کہا میں زندگی میں صدقہ کر کے جا رہا ہوں، کہا جو چھوڑ کر جاؤں گا پھر صدقہ ہے۔ اس سے پتا چلا وہ جانے کے بعد صدقہ کریں گے، اگر جانے کے بعد وہ زندہ نہ ہوتے تو صدقہ کیسے جاری ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھوڑ دوں وہ صدقہ ہے۔ آگے راوی اپنی طرف سے کہتا ہے فہاجرتہ فلم تکلمت حتی ماتت، وہ چلی گئی، ناراض ہو گئی، اپنی طرف سے بات گھڑ کے ساتھ لگا رہا ہے، کہہ رہا چلی گئی، پھر وفات تک کس بات نہیں کی۔ کس سے بات نہیں کی؟ ایک مسئلہ میرا ہے، میں اپنا مسئلہ لے کر کسی کے پاس جاتا ہوں، وہ میرے مسئلے کو حل کر دیتا ہے، مجھے دوبارہ بات کرنے کی ضرورت ہے؟ مجھے تو کوئی بات، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ حضرت فاطمہ مسئلے کی تشریح کے لیے گئی، وضاحت کے لیے گئی، سیدنا صدیق اکبر نے وضاحت کر دی۔ جب وضاحت ہو چکی اب دوبارہ بات کرنے کی ضرورت تھی؟ یعنی وفات تک حضرت فاطمہ کو دوبارہ وہم نہیں ہوا کہ یہ میرا حق ہے یا نہیں، مسئلہ کلیئر ہو گیا اور حضرت فاطمہ نے خود جا کر دربار میں کلیئر کیا تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے حضرت فاطمہ گھر میں بیٹھی تھی، اس مسئلے کو ان کو بتایا نہیں گیا اور غصب کر لیا گیا۔ دربار خلافت میں جا کر مسئلہ امت پہ واضح کر دیا تاکہ آنے والوں کو پتہ چل جائے نبیوں کا مال صدقہ ہوتا ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آگے حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ کی آل اپنی آل سے زیادہ عزیز ہے، رسول اللہ کے اہل مجھے اپنے اہل سے زیادہ عزیز ہیں، اس مال کے اندر میں ویسے ہی تصرف کروں گا جیسے رسول اللہ تصرف کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس مال کو اہل بیت پہ خرچ کیا، یہ ملکیت بیت المال کی رہے گی، لیکن خرچ آل رسول پر ہی ہوگا جیسے رسول اللہ کے دور میں خرچ ہوتا رہا۔ آپ بتاؤ کو تنازع رہ گیا؟ چلے یہ تو بات چھوڑ دیجیے، مان لیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل نال خلیفہ نہ مانو۔ ان کے بعد جب سیدنا عمر کا دور خلافت آیا، عمر نے بھی وہ باغ نہیں حوالے کیا، اور جب حضرت عمر مسجد اقصی کی طرف سفر کے لیے گئے، پیچھے نیب وزیر اعظم، پیچھے نیب امیر المومنین کے طور پہ پورے ملک کا نظام حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر گئے تھے۔ اس وقت تو حضرت علی آل نال تھے، اس وقت تو قانون ان کے ہاتھ میں تھا، اس وقت حضرت علی پہلے نمبر پہ، تو حضرت عمر کو خلافت سے معزول کر دیتے۔ کیوں؟ اب قانون میرے ہاتھ میں ہے، تم غاصب ہو، پہلا بھی غاصب، تم بھی غاصب، میں تمہارا غصب ختم کرتا ہوں، آج کے بعد میرے احکام جاری ہیں۔ حضرت فاطمہ کی اولاد موجود تھی، ان کو ان کا حق دے دیتے، لیکن علی نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ پھر گلہ صرف ابوبکر پہ کیوں ہے؟ صرف عمر پہ کیوں ہے؟ عثمان پہ کیوں ہے؟ آگے چلیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آتا ہے۔ کیا اس دور خلافت میں کوئی مقابل کی ٹکر موجود تھی؟ کیا کوئی ایسی رکاوٹ تھی؟ جو حضرت فاطمہ کے بچے، جو ان کی اولاد آگے چلی آ رہی تھی، حسن و حسین زندہ تھے، ان کو بلا کر کہہ دیتے بیٹا پہلے 3 خلفاء نے یہ باغ فدق رسول اللہ کی وراثت یہ نہیں دی تھی، اب میرے ہاتھ میں حکومت ہے، یہ لے جاؤ۔ لیکن حضرت علی کو تو خود پتا تھا میرے نبی نے کہا ہے نبیوں کی خلافت کتاب ربہم و سنت نبیہم، کتاب رب کی ہوتی ہے، سنت نبی کی ہوتی ہے، مال وراثت ہوتا ہی نہیں ہے۔ حضرت علی نے خلافت نہیں دی، وراثت نہیں دی۔ اگر تم اس کو مال کی وراثت کہتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر ہم اس کٹہرے میں کھڑے ہیں تو ہم اکیلے نہیں ہیں، الحمدللہ ہمارے ساتھ شیر خدا بھی کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ علی المرتضیٰ بھی کھڑے ہیں، صرف ابو بکر و عمر نہیں ہے، حضرت علی المرتضیٰ بھی ساتھ ہیں۔ تم جرا کرو، جس طرح جرا ابو بکر و عمر پہ ہوگی تمہاری یہی جرا کا دائرہ حضرت علی تک بھی جائے گا، وہاں کیا جواب دو گے؟ جو تمہارا جواب وہاں ہوگا وہی ہمارا جواب ان 3 خلفاء کے دور میں ہوگا۔ جو جواب ما ہوا جوابکم فہوا جوابنا۔ حضرت علی خلافت سنبھال کر بھی وراثت نہیں دے رہے۔ اور اس کے بعد آگے چلیے، میں آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرات خلفاء اور ان لوگوں کا کیا اہل بیت کے ساتھ یہ تصور تھا جو آج ہمارے ذہنوں میں زہر ڈالا جا رہا ہے؟ کیا یہ تصور تھا کہ یہ اہل بیت کے ساتھ یہ زیادتی کرتے تھے؟ آؤ تفسیر فتوح البلدان میں علامہ بلازری کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ کیا لکھتے ہیں؟ جب حضرت عمر نے امت کے وظائف مقرر کیے، صحابہ کی تنخواہیں مقرر کی، تو حسن و حسین کا وظیفہ ڈبل مقرر کیا، اپنے بیٹوں سے پوری امت سے ڈبل وظیفہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ کر کہنے لگے امیر المومنین
مجھے سمجھ میں نہیں آتا، حسین تو اس وقت بچہ تھا، اپنے نانا کی گود میں کھیلا کرتا تھا، ہم ساتھ جنگیں لڑتے رہے، ہم نے قربانیاں دی ہیں، آج جب وظیفہ دینے کی باری آئی ہمیں 4-4 ہزار درہم اور حسن و حسین کا 8-8 ہزار درہم، یہ ڈبل کیوں ہے؟ اب عمر کی محبت دیکھیے حضرت حسن حسین سے، کہنے لگے پہلے جاؤ جا کر حسن حسین جیسی ماں تو لے کر آؤ جو جنت کی عورتوں کی سردار، پہلے اس کے باپ علی جیسا باپ تو لے کر آؤ جو عشرہ مبشرہ میں ہے، پہلے جا کر اس کے نانا محمد جیسا نانا تو لے کر آؤ، کہاں عبداللہ بن عمر تم ہو اور کہاں تم حسن حسین کا مقابلہ کرتے ہو؟ یہ حضرت عمر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت ہے۔ جو وظیفہ ڈبل دیتے ہیں ان کو 2 مرلے کا یا 2 ایکڑ رقبے کا باغ دینا مشکل تھا؟ کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں، کیوں ہمیں جاگتے ہو کو پاتری کی طرف سلاتے ہو؟ ہم اتنی ہماری آنکھیں بند نہیں ہیں، خدا را تم اپنی آنکھیں کھولو، بند آنکھوں کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہو جس کا حقیقت سے دور نزدیک کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اور تاریخ ملت میں انتظام اللہ شہابی نے ایک عجیب واقعہ لکھا، ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت حسین کی آپس میں، کچھ بچے تھے، عمریں کم تھیں، کچھ تھوڑا سا مباحثہ ہو گیا، مباحثہ ہوا تو حضرت حسین نے کہہ دیا تم تو ہمارے غلام ہو، تم ہمارے کیا ہو؟ غلام ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر دوڑتے ہوئے گھر گئے، جا کر کہا ابا جان آپ تو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، اتنے بڑے جرنیل ہیں، اور علی کا بیٹا حسین میرا ساتھی کہہ رہا ہے کہ ہم غلام ہیں۔ حضرت عمر دوڑتے ہوئے آئے، آ کر کہا حسین بیٹا کیا تو نے یہ کہا ہے کہ ہم تمہارے غلام ہیں؟ کہا ہاں چچا جان، وہ کون سا، وہ بات کو بدلنے والے تو نہیں تھے، وہ حق کو تکیے کی چادر میں چھپانے والے تو نہیں تھے، جو کل کہا وہ اب کہا، جو اب کہا وہ تب کہا، ہر لمحے کہا، اپنی بات کو کبھی بدلا نہیں ہے۔ اور کیا کہا؟ کہا جی میں نے کہا ہے۔ کہا بیٹا یہی بات مجھے لکھ کر دے دو کہ تو نے عمر اور اس کی اولاد کو اپنا غلام کہا ہے، کل قیامت کے دن میں تیرے نانا کو دکھا دوں گا کہ نانا حضرت آپ کے نواسے نے جسے آپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا ہے اس نے ہمیں اپنے غلاموں میں شمار کیا ہے، یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ ہے آل بیت سے محبت حضرات صحابہ کی۔ حضرات صحابہ اپنی اناؤں پہ، اپنی خواہشات پہ، اپنے تعلقات پہ سب سے بڑھ کر جس کو ترجیح دیتے تھے وہ آل بیت تھا، وہ پیغمبر کا خاندان تھا، وہ آل حضرت حسن حضرت حسین تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ آگے چل کر اٹھائیے، جاؤ جا کر البدایہ والنہایہ کو دیکھیے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوتی ہیں، ان کا جو ان کی تدفین کا، ان کے غسل کا جو سارا انتظام کرتی ہیں وہ حضرت ابوبکر کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جا کر غسل بھی دے رہی ہیں، سارے کام کر رہی ہیں۔ کیا جس کے ساتھ زمینوں کے جھگڑے ہوں ان کو غسل دیے جاتے ہیں؟ جن کے ساتھ زمینوں کے تنازع ہوں، جن کے ساتھ وراثت کے کیس چل رہے ہوں، ان کے کوئی آخر دم تک ان کی تیمارداری میں شریک رہتا ہے؟ اور البدایہ والنہایہ اور دیگر تاریخ کی بعض کتب میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کا جنازہ تیار ہوتا ہے، بعض روایات میں تو کہا گیا کہ حضرت ابوبکر کو اطلاع ہی نہیں دی گئی۔ کیسا مدینہ کو اس وقت کوئی پیرس یا نیو یارک جتنا اتنا بڑا نہیں تھا کہ ایک کونے میں جنازہ ہو گیا کسی کو پتہ نہیں چلا، وہ چند افراد کا مجموعہ تھا، رسول اللہ کی بیٹی کا جنازہ ہو اور ابوبکر کو پتہ نہ چلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اطلاع دی گئی اور حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضرت علی سے کہا جنازہ پڑھائیے، انہوں نے کہا نہیں آپ مقدم ہیں، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رسول اللہ کا امام بن سکتا ہے وہ رسول اللہ کی بیٹی کا جنازہ بھی وہی پڑھائے گا۔ اب جس نے غصب کیا ہو وہ جنازے پڑھایا کرتے ہیں۔ اب البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کو آگے کیا، انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھایا۔ چلو پھر بھی آخری بات کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پر کہتا ہوں، آپ سارے عام ذمہ دار بھی بیٹھے ہوں گے، جب آپ کا زمینوں کا کیس ہو، کسی سے تنازع ہو جائے، وراثت کا جھگڑا، کیونکہ میرا عنوان وراثت ہے تو اسی پر بات ہوگی، آپ چاہے کچھ اور بھی سننا چاہتے ہیں میں تو یہی سناؤں گا کہ اب آپ اس کے بعد وراثت کا جھگڑا ہو، دو بھائی دعویٰ کریں کہ یہ 1 ایکڑ رقبہ ہمارا ہے، یہ ہمارے چچا نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے۔ جب وہ عدالت میں اپنا کیس لے کر جائیں گے تو کیا وہ پورا قلعہ نمبر، کھتونی نمبر، کھیوٹ نمبر پورا بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے؟ کیا ایسا کہہ دیں گے کہ جہلم کے اندر ہمارے 2 ایکڑ رقبہ ہے اور وہ ہمارے تایا نے دبایا ہوا میں دے دو؟ عدالت پوچھے گی پہلے متعین کرو تمہارا وہ 2 ایکڑ کون سا ہے، اس کو قلعہ نمبر کیا لگتا ہے، مربع نمبر کیا ہے، کھال کون سی ہے، راجباہ کون سا لگتا ہے، اس کا کھیوٹ نمبر کیا ہے، کھتونی نمبر کیا ہے؟ یہ پٹواریوں کی زبان آپ جانتے ہیں نہیں جانتے؟ چلو آئیے، اگر 2 بھائی عدالت میں جائیں، ایک اٹھ کر کہے کہ ہمارا وہ قلعہ نمبر 5 ہے، کھتونی نمبر 360 ہے اور فلاں ہے، دوسرا اٹھ کر کہے نہیں ہمارا قلعہ نمبر فلاں ہے، کھتونی نمبر فلاں ہے اور راجباہ یہ نہیں، ہمارے ہاں وہ گوجر خان کا راجباہ ساتھ لگتا ہے، عدالت ایسا کیس لے لے گی؟
وہ کہے کہ مدعی تم بن کر آئے ہو، تم مدعی ہو، پہلے اپنے دعویٰ ایک لکھ کر لاؤ جس پر تم سارے ورثاء کو اتفاق ہو، ایسا دعویٰ لکھ کر لاؤ جو تمہارا عدالت میں پیش ہو سکے، اس کے مطابق تمہاری حدود متعین ہو، رقبہ متعین ہو، اس کے اندر کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ ہو، سارے ورثاء اس کے اوپر متفق ہوں۔ اگر ایک وارث بھی اختلاف کرے تو عدالت وہ کیس لیتی، کیس خارج ہو جاتا ہے۔ چلیں ہم اپنے دوستوں کو ہم جھگڑا ختم کرتے ہیں، آج دے دیتے ہیں باغ فدق، آج لے لیں ہم سے، سیدھی سی بات ہے، ہم قرضہ اٹھاتے ہیں، ہم خرچ اٹھائیں گے، ہم آج ان کو باغ فدق دینے کو تیار ہیں تاکہ اختلاف ختم ہو۔ روز روز کا وراثت کا جھگڑا، نہ تمہاری صلاحیتیں ضائع ہوں نہ ہماری صلاحیتیں ضائع ہوں، لیکن صرف ایک درخواست ہے ہماری کہ جاؤ ایک ایسا باغ فدق کا نقشہ لے کر آ جاؤ جس کے اندر حدود متعین ہوں، یہ کتنے ایکڑ رقبے پہ تھا، کون سی جگہ پہ تھا، کہاں کہاں پہ تھا، اس کی پوری حدود متعین کر کے، کل رقبہ متعین کر کے ایک فیصلہ لے کر آؤ جس میں تم میں سے کسی کا اس کے خلاف قول نہ موجود ہو، تم میں سے کوئی اس کے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ خدا کی قسم 1400 سال بعد آج بھی ہم وہ باغ دینے کو تیار بیٹھے، آؤ تو صحیح، ہم باغ آج بھی دے دیتے ہیں۔ جھگڑا ختم چاہتے ہیں، ہم فساد نہیں چاہتے، ہم کوئی جھگڑا فتنہ نہیں چاہتے، بڑے پیار سے کہہ رہے ہیں مل کر بیٹھو، اپنے علماء کو بٹھاؤ، ذرا وہ قلعہ نمبر اور کھیوٹ نمبر ساری لکھ کر لے آؤ کہ یہ ہے باغ جو حضرت ابوبکر صدیق نے دبایا تھا، وہ آپ ہمیں دے دو۔ تو ہمارا ایک مفسر اٹھتا ہے خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں، اس سے پوچھا جاتا ہے وہ باغ کتنا تھا، وہ کہتا ہے وہ باغ نجد حجاز سے تہامہ تک تھا۔ دوسرا محدث کہتا ہے نہیں، نیل سے لے کر فرات تک تھا۔ تیسرا محدث کہتا ہے آدھی دنیا باغ فدق میں ہے۔ پہلے اپنے گھر میں تو نمٹ لو کہ باغ تھا کتنا، جب تمہارا فیصلہ ہو جائے پھر ہمارے پاس آ جانا، ہم تمہیں باغ دے دیں گے، جھگڑا ختم کر دیں گے۔ نبی کی وراثت جو بھی ہے، علم ہمیں مبارک، زمین تمہیں مبارک، علم ہم لے لیتے ہیں، وہ باغ کی زمین تم لے لو، لیکن خدا کے لیے پہلے ہمیں متعین کر دو کہ وہ ہے کتنا، پہلے متعین تو کر دو کہ وہ ہے کتنا۔ تمہارا ہر محقق اٹھتا ہے، کوئی کہتا ہے وہ خیبر کی زمین میں ملے ہوئے وہ 10-15 ایکڑ رقبے تھے، کوئی کہتا ہے یہ فلاں تھا، کوئی کہتا ہے یہ نیل سے لے کر شام تک کا علاقہ تھا، کوئی کہتا ہے نجد حجاز سے تہامہ تک کا علاقہ تھا۔ ابھی تک تم سارے مدعی مل کر ایک دعوے پہ اکٹھے نہیں ہو سکے۔ ابو بکر کو عدالت میں کیسے بلا سکتے ہو تم؟ عمر کو عدالت میں کیسے بلا سکتے ہو؟ عثمان اور علی کو عدالت میں کیسے طلب کرو گے؟ پہلے تم سے وہ جج کا ریڈر ہی پوچھ لے گا، پہلے تم اس دعوے پہ سارے دستخط کر کے لے آؤ کہ جس میں تمہارا اختلاف نہ ہو، پھر ہم ابو بکر و عمر کو بھی بلوا لیں گے، تمہارا باغ تمہیں واپس لے دیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب بات سمجھ آئیے، وراثت کا مسئلہ، انبیاء کی وراثت مال نہیں ہوتا، انبیاء کوئی نمرود اور قارون کے وارث نہیں ہے کہ درہم و دینار چھوڑ کر جائیں۔ نبی روحانیت کے وارث ہیں، اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کے وارث ہیں، نبی اللہ کے دین کے وارث ہیں، اور ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ ہم کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ خدا را اہل بیت کو پلاٹوں کا بھوکا ثابت نہ کرو، زمینوں کا بھوکا ثابت نہ کرو، جو خود اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اہل بیت لوگوں کو کھلاتے رہے، وہ اہل بیت جن کے دروازوں سے کبھی کوئی فقیر بھی خالی ہاتھ نہیں گیا، ان کا یہ تاثر قوم کے سامنے مت لاؤ کہ وہ 2 ایکڑ رقبے کے لیے صحابہ سے لڑتے رہے، جھگڑتے رہے۔ یہ کیسی تم تشریح ان کی کر رہے ہو؟ رسول ایک آدمی نے، ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں علامہ خالد محمود صاحب، ان سے پوچھا کہ حضرت جو کسی کے دربار میں نبی کی بیٹی آئے اپنا حق مانگے اور وہ حق نہ دے اسے کیا کہتے ہیں؟ سوال کا چکر دیکھو کیسے گھماتے ہیں۔ کہا نبی کی بیٹی آئے دربار میں اور وہ اپنا حق مانگے اسے کیا کہتے ہیں جو حق نہ دے؟ انہوں نے فرمایا اسے نبی کہتے ہیں جو حق نہ دے۔ وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا حضرت کیسے؟ کہہ رہے سارے مدینے کی عورتوں کو، گھروں والوں کو غلام ملے تھے، رسول اللہ کی بیٹی کا بھی حق تھا، اسے غلام دیا جاتا خدمت کے لیے۔ وہ رسول اللہ کے دربار میں آئی، غلام مانگا، اللہ کے نبی نے نہیں دیا، اس کا حق تھا نہیں دیا، اور جو بیٹی کو حق نہ دے اسے نبی کہتے ہیں۔ اب وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا نہیں جو بعد والا اگر کوئی نہ دے، جب وہ لانا چاہتا تھا اسی بات پہ کہ باغ مانگنے کے لیے آئی اور ابو بکر نے باغ نہیں دیا، کہا جو بعد والا نہ دے اس کو کیا کہیں گے؟ فرمایا اس کو یہ کہیں گے یہ اپنے نبی کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو اس کے نبی نے نہ کیا ہو۔ یہ نبی کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، ابو بکر نبی کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، دیگر کتب میں موجود ہے، جس بات پہ میرا رسول مجھے چھوڑ کر گیا ہے میں ایک ذرہ نہ اس سے کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، نہ زیادتی ہوگی نہ کمی ہوگی۔ جب رسول اللہ نے حق نہیں دیا، اگر حق ہے بھی تو میں کیوں دوں جب اللہ کے نبی نے نہیں دیا؟
بات سمجھ میں آئی؟ اہل بیت کا حق اللہ نے آخرت میں بھی رکھا ہے، اللہ آخرت میں نوازیں گے۔ دنیا میں ہم سب اہل بیت کے خوشاچین ہیں، انہی کے در کے ہم بکاری ہیں۔ خدا را پوری امت اہل بیت کے در کی بکاری ہے۔ اہل بیت کو ہمارے دروازے پہ لا کر اہل بیت کی توہین نہ کرو۔ اہل بیت کے لیے تو ہماری جانیں قربان ہیں، صحابہ نے اپنے مال قربان کیے، صحابہ کی اولاد اطراف دنیا میں لڑتی رہی، جنگوں میں اترتی رہی۔ علی کی اولاد کو انہوں نے کہا نہیں، تمہارے ساتھ تو مدینے کی رونق ہے، تم یہاں رہو، تمہیں دیکھ دیکھ کر تو ہم زندہ ہیں۔ ایسا پیار انہوں نے کیا۔ خدا را ہمیں اہل بیت کی قدر آ جائے، ہمیں ان کی صحیح حقیقت کا ادراک ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو نبیوں کا حقیقی وارث بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا بھی میں کروں، کوئی اور بزرگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جزا اللہ تعالیٰ عنہ محمد ما هو اہلہ۔ یا اللہ ہماری اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جتنے لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے، یا اللہ ان سب کو نیک اور صالح زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ان کو دنیا سے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو صحابہ اور اہل بیت کی محبت سے منور فرما۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنے صحابہ اور اہل بیت کی محبت سے منور فرما۔ یا اللہ ہمارا عقیدہ درست فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی پریشانیوں اور ندامتوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، ہر طرح کے اندرونی بیرونی شرور سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے داخلی اور خارجی فتنوں سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ السلام